نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 27 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 117 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اپنی مجلس درس قائم کی اور مسلسل 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کی عجیب شان تھی۔ طلبہ، عمراء اور علماء کثرت سے آپ کے درس میں شریک رہتے۔ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید مدینہ آئے تو امام صاحب سے معطا سننے کی خواہش کی۔ امام صاحب نے کہا، کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون رشید نے یہ سمجھا کہ وہ ہمارے دربار میں آئیں گے، مگر امام صاحب حسب دستور اپنی ہی مجلس میں رہے اور دربار نہ گئے۔ ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہم قسم قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے الو کو ایسی آنکھیں دی ہیں جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور الو کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عمرہ کے لیے احرام۔ عمرہ کے صحیح ادا ہونے کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ فائدہ، خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہیں ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت مکہ سے باہر رہنے والوں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جب کوئی چیز اچھی لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسجد کی صفائی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فائدہ، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال قرب الہی کا ذریعہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کو زیادہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کا گڑھا بہت گہرا ہے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ خربوزہ اور کھجور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور ایک ساتھ تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ، خربوزہ پتھری کو توڑتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا اور نظر کو تیز کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، اس کے چھلکے کا لیپ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔